ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو ہر کسی کو اختیار تھا کہ کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے اور کوئی چاہے تو صدقہ دے دے، فدیہ دے دے، اختیار تھا۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے آیت نازل کی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ تم میں سے جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے گا تو وہ روزہ رکھے۔ تو وہ جو اختیار تھا اگلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار ختم کر دیا۔ اب مریض اور مسافر کے علاوہ ہر بالغ کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کی پابندی ہے، ہر بالغ مسلمان یہ روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے ابتدا میں ایک قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص شام کو سو جائے تو سونے کے بعد اب اس کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات ہوئے جب صحابہ کرام کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، روزے کے عالم میں تھے، کام پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، اب شام کا وقت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، تو اہلیہ افطار تیار کر رہی ہیں اور یہ صحابی تھکے ہوئے تھے، تو جیسے ہی ان کی کمر بستر کے ساتھ لگی تو نیند آ گئی، سو گئے۔ اب اہلیہ نے جب دیکھا کہ یہ تو سو گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اب تو جب ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کے لیے تو کھانا پینا ممنوع ہوگا اور اگلے دن کا روزہ ان کا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کئی ایسے واقعات ہوئے جب صحابہ کرام کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، لہٰذا اب تمہیں رات کو یہ چھوٹ ہے۔ گویا کہ اب کے جو احکامات ہیں کہ سحری تک انسان کھانا پینا، حقوق زوجیت ادا کرنا اور روزے کی حالت میں جو ممنوعات ہیں وہ یہ تمام چیزیں اللہ نے افطار سے لے کر سحر تک حلال قرار دے دی۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو گزارا ہے۔ تو 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے ان روزوں کو باقاعدہ قانونی شکل عطا کی اور مسلمانوں کے لیے ان کو رکھنا فرض قرار طے پایا۔